السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی اپنی چھٹیاں گزارے ہوں گے۔ جی تو آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 9 اور لیکچر نمبر ہمارا 10 ہے۔ ہمارا سبق ہے پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ حاصلات تعلم سب سے پہلے ہم دیکھیں گے۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ کہانی اور گفتگو وغیرہ کو سن کر سوالات کے زبانی جواب دے سکیں۔ دوران گفتگو معلومات کے تبادلے میں اپنی رائے کو بھی شامل کر سکیں۔ عبارت، نظم و نثر پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصورات کو اخذ کر سکیں۔ اخذ کرنا، نکالنا، چننا، جملے سادہ مرکب محاورات کی مدد سے بنا سکیں۔ صحت زبان، املا، قواعد، اعراب اور رموز و اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے جملے بنا سکیں۔ اس میں معرفہ کی اقسام، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول کو پہچان کر استعمال کر سکیں۔ الفاظ، تراکیب اور محاورات کو جملوں میں استعمال کر سکیں۔ املا کے لحاظ سے متشابہ الفاظ کا فرق جان سکیں۔ مضمون نویسی کر سکیں۔ زیادہ تر یہ سبق علامہ اقبال کا جو ہے شاہین، اس کے متعلق گفتگو کی گئی ہے کہ علامہ اقبال کے تصور میں شاہین کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیا خصوصیات نمایاں تھیں جس کی وجہ سے علامہ اقبال نے اپنے مسلم نوجوان کو شاہین سے تشبیہ دی ہے۔ شاہین ایک پرندے کا نام ہے، تمام پرندوں کا یہ سردار ہے، بادشاہ ہے، اور یہ اپنا گھر نہیں بناتا، یہ پہاڑوں کی چٹانوں میں بلندیوں پہ رہتا ہے اور یہ بہت خوددار پرندہ ہے۔ اس کے بارے میں ہی پورے سبق میں ہم بات کریں گے۔ تو اپنے سبق کی ریڈنگ شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے آج کے مشکل الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ آسائشیں، سہولتیں، آشیانہ، گھر یا گھونسلہ۔ اوصاف وصف کی جمع ہے جس کا مطلب ہے خوبیاں۔ پوشیدہ، چھپا ہوا، ترک کرنا، چھوڑ دینا، ترجیح دینا، اہمیت دینا، خواہاں، خواہش مند، رسائی، پہنچ، پنہا، چھپا ہوا۔ پوشیدہ بھی چھپا ہوا اور پنہا کا معنی بھی چھپا ہوا ہے۔ اور بھی بہت سے مشکل الفاظ کے معنی ہے۔ سبق کی ریڈنگ کے دوران، پڑھائی کے دوران جیسے جیسے مشکل الفاظ آئیں گے میں آپ کو ان کے معنی بتاتی جاؤں گی اور آپ اپنی ہی کتاب کے اوپر لیڈ پینسل سے، کچی پینسل سے لکھتے جائیے گا تاکہ آپ کو جب آپ سبق کی ریڈنگ دوبارہ کریں تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ جی تو ہم اپنے سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہین کی علامت علامہ محمد اقبال کی محبوب علامت ہے جس کو وہ اپنی شاعری میں کبھی باز، شہباز اور کبھی عقاب کے ناموں سے ظاہر کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے یعنی شاہین کو 3 نام دیے ہیں، باز، شہباز اور عقاب۔ علامہ محمد اقبال نے یہ علامت اس پرندے کے ان اعلیٰ اوصاف یعنی کہ ان اعلیٰ بلند خوبیوں کی وجہ سے اختیار کی ہے، چنی ہے، جو خاص، لاجواب اور منفرد اوصاف اس پرندے میں موجود ہیں۔ علامہ محمد اقبال اسی طرح کی صفات اپنے نوجوانوں میں دیکھنے کے خواہاں ہیں، خواہش مند ہیں۔ وہ نوجوانوں کو بیکار اور ناکام نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو متحرک سوچ، مثبت فکر اور بلند کردار کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ شاہین کی طرح خوددار اور غیرت مند دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کی علامت کن وجوہات کی بنا پر اختیار کی ہے؟ شاہین میں ایسی کون سی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے اقبال اپنے نوجوانوں کو شاہین کی صفات کا حامل دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے اقبال اپنے خط میں لکھتے ہیں، شاہین کی تشبیہ محض شاعرانہ تشبیہ نہیں ہے، اس جانور میں اسلامی فکر کی تمام خوبیاں، خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ خوددار اور غیرت مند ہے اور اوروں کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، بے تعلق ہے، آشیانہ نہیں بناتا، بلند پرواز ہے، خلوت پسند ہے، تیز نگاہ ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے دوست کو خط لکھتے ہوئے اقبال نامہ میں مرتبہ شیخ عطا اللہ کو خط لکھتے ہوئے شاہین کی 5
5 خوبیاں گنوائی ہیں۔ 5 خوبیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے خوددار، غیرت مند۔ نمبر 2 ہے بے تعلق ہے، آشیانہ نہیں بناتا۔ نمبر 3 ہے بلند پرواز ہے۔ نمبر 4 ہے خلوت پسند ہے، تنہا رہنا پسند کرتا ہے۔ نمبر 5 ہے تیز نگاہ ہے، اس کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم شاہین کی ان صفات کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں کہ ان خصوصیات میں کیا رموز پنہاں ہیں، کیا رموز پنہاں ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اشارے، پنہاں ہیں چھپے ہوئے ہیں۔ ان خصوصیات میں کیا اشارے چھپے ہوئے ہیں؟ پہلی صفت غیرت اور خودداری۔ شاہین کی پہلی صفت کیا ہے؟ غیرت اور خودداری۔ اس حوالے سے اقبال نے شاہین کو خوددار اور غیرت مند قرار دیا ہے کہ وہ کسی جانور کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ کوئی بھی قوم تب تک زندہ قوم کہلانے کی مستحق ہوتی ہے جب خوددار اور غیرت مند ہو۔ کوئی بھی قوم تب ہی زندہ اور خوددار کہلانے کی مستحق ہوتی ہے جب وہ غیرت مند ہو اور خوددار ہو۔ وہ دوسروں کے سہارے تلاش کرنے اور ان کے انتظار میں نہ رہے، بلکہ وہ اپنے زور بازو سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے اور دنیا میں ملک و ملت کا نام سر بلند کرے۔ یعنی دنیا میں اپنی قوت سے، اپنی ہمت سے، اپنی سہولیات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے زور بازو سے دنیا میں اپنے ملک و ملت کا نام روشن کرے۔ وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، اپنی غیرت اور خودداری پر آنچ نہ آنے دے۔ آنچ نہ آنے دینا، کوئی مصیبت نہ آنے دے۔ جب ہم دوسروں سے امداد کے طالب ہوتے ہیں تو دراصل ہم اپنی عزت اور غیرت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ داؤ پر لگا دیتے ہیں یعنی کہ اس کو بیچنے کے مترادف ہوتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو دوسروں کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ اقبال اپنی قوم اور قوم کے نوجوانوں کو سر بلند اور خوددار بنانا چاہتے ہیں۔ اقبال اپنی قوم اور قوم کے نوجوانوں کو سر بلند اور خوددار بنانا چاہتے ہیں۔ وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کو برا سمجھتے ہیں۔ وہ امیری کی بجائے فقیری میں، غریبی میں نام پیدا کرنے کو اہمیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے بیٹے جاوید اقبال کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یعنی شاعر اس شعر میں کہنا چاہتے ہیں دیار گھر کو کہتے ہیں، اور عشق کے گھر میں اپنا مقام پیدا کرو، عشق میں اپنا مقام پیدا کرو۔ یہ عشق حقیقی بھی ہو سکتا ہے، مجازی بھی ہو سکتا ہے۔ عشق حقیقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متصف ہے، اور عشق مجازی وہ ہے جو کسی انسان سے متصف ہو۔ نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، یعنی کہ کچھ نیا کر کے دکھاؤ۔ میرا طریق، اقبال فرماتے ہیں، میرا طریقہ کار امیری نہیں غریبی ہے۔ میں نے غریبی میں، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اپنی ذات کو حقیر دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرو امداد کے لیے۔ دوسروں کے سامنے جب ہم کسی سے مدد لیتے ہیں تو ہم اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ چاہے تو وہ آپ کے سوال کو پورا کر کے آپ کو عزت بخش دے، چاہے تو وہ انکار کر کے آپ کو ذلت کی دلدل میں دھکیل دے۔ خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یعنی آپ کے پاس جتنے وسائل موجود ہیں انہی کو استعمال کرتے ہوئے کچھ نیا کر کے دکھائیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ فقر و درویشی۔ اقبال نے شاہین کی دوسری صفت کے ذیل میں پرندے کو بے تعلق اور درویش صفت قرار دیا ہے، کیونکہ شاہین اپنے رہنے کے لیے کوئی گھر، گھونسلہ اور آشیان نہیں بناتا۔ اسباب پر تکیہ کرنا اور فقر و درویشی کے شایع نشان نہیں سمجھا جاتا۔ اسباب پر تکیہ کرنا یعنی مادی وسائل پر بھروسہ کرنا۔ مادی وسائل کون سے ہیں؟ اس دنیا کے جو وسائل ہیں ان کو مادی وسائل کہا جاتا ہے۔ اسباب پر تکیہ کرنا فقر اور درویشی کے شایع نشان، شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں۔ اقبال فرماتے ہیں
پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیاں. یعنی اقبال شاہین کے الفاظ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، اعلیٰ صفت ہوں، تمام ان کا سردار ہوں، لیکن کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، لیکن وہ گھر بھی نہیں بناتا. شاہین کی صفت کے حوالے سے اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، اس کی لذتیں اور آسائشیں سب عارضی ہیں. عارضی کا مطلب ہے ختم ہو جانے والی، مختصر وقت کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس کو عارضی کہا جاتا ہے. اور عارضی کا متضاد ہوتا ہے باقی، ہمیشہ رہنے والی. گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہو بیاباں میں، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہو بیاباں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بنانا. کہ شاہین کی ذات کے خلاف ہے، عزت کے خلاف ہے کہ وہ آشیاں بنائے، اپنا گھونسلہ بنائے. ہمیں شاہین کی طرح قناعت پسندی اختیار کرتے ہوئے دنیاوی شان و شوکت، مقام و مراتب اور بادشاہ سے بے نیاز ہونا چاہیے. ہمیں فانی اسباب اور اختیارات سے لا تعلق ہو کر اس مقصد پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے، اس خاص پوائنٹ پر اپنی توجہ رکھنی چاہیے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. وہ مقصد بلا شبہ رضائے الہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اس کی ذات پر کامل توکل کرنا اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی بسر کرنا ہی ہمیں فلاح و کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے. ہمکنار کرنا، کامیابی کا ملنا. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اس شعر میں شاعر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے شاہین، تیرا نشیمن، تیرا رہنے کی جگہ قصر بادشاہوں کا گنبد نہیں ہے، بلکہ تو شاہین ہے. تو پہاڑوں کی چٹانوں پر جا کے اپنی زندگی بسر کر. کیونکہ شاہین گھونسلہ نہیں بناتا اور بلند پرواز ہے، نیچے زمین اس کی سطح پر پرواز نہیں کرتا. یہ تمام پرندوں سے اونچی پرواز شاہین کی ہوتی ہے اور سب سے اونچی پرواز ہوتی ہے، اور اس کی نگاہ بھی سب سے تیز ہوتی ہے. یہ آسمان پر اڑتے ہوئے بھی اپنے چھوٹے سے چھوٹے شکار کو بھی بہت آسانی سے دیکھ سکتا ہے. اور یہ گھر نہیں بناتا، یہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور درختوں کی سب سے اونچی اونچی شاخوں پر یہ رہتا ہے. تیسری صفت ہے بلند پروازی. شاہین کی تیسری صفت اس کا بلند پرواز ہونا ہے. بلند پروازی جہاں سربلندی اور ترقی کی آئینہ دار ہوتی ہے، وہیں اس سے طاقت، قوت عمل اور تحرک کا اظہار بھی ہوتا ہے. شاہین چونکہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر بلند پروازی کے ساتھ جھپٹنے، پلٹنے اور پلٹ کر جھپٹنے کو لہو گرم کرنے کا بہانہ خیال کرتا ہے، یعنی مایوس ہوئے بغیر مسلسل کوشش اور جستجو سے کام لیتا ہے. اقبال نوجوانوں میں ایسے ہی طرز زندگی کے متمنی ہیں. متمنی کا مطلب ہے خواہش مند ہیں. اقبال نوجوانوں کو ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلسل مایوس ہوئے بغیر جستجو کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں اور ہمت سے کام لیں اور اپنی منزل کو پا لیں. اقبال اس کے بارے میں فرماتے ہیں، نوجوانوں کی کوشش کے بارے میں فرماتے ہیں، پلٹنا جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. کہ انسان پرندہ جو ہے شاہین ہے، پہلے جھپٹتا، پلٹتا اور پلٹ کر جھپٹتا ہے. اپنی پرواز کے دوران ہی یہ پلٹنے جھپٹنے کا عمل جاری رکھتا ہے اور اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو گرم رکھتا ہے، اپنی منزل پر گامزن رکھتا ہے. اقبال تناسانی اور آرام طلبی کو پسند نہیں کرتے، وہ حرکت و عمل کو اہمیت دیتے ہیں. ان کی شاعری ہمیں محنت، کوشش اور مسلسل جستجو کا پیغام دیتی ہے. آپ نوجوانوں کو آگے ہی آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اپنی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں. تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں.
یعنی اس شعر میں، اس بند میں علامہ اقبال اپنی قوم کے نوجوانوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، کہ خالی اس دنیا پہ محدود ہو کر نہ رہ جاؤ، مسلسل کوشش و عمل کو جاری رکھو اور آسمان کو تسخیر کرنے کی کوشش کرو اور محنت کرتے رہو۔ چوتھی صفت ہے خلوت پسندی۔ چوتھی صفت ہے خلوت پسندی۔ خلوت کا مطلب ہوتا ہے تنہا، خلوت کا مطلب ہوتا ہے تنہا رہنا، اکیلا رہنا۔ خلوت پسندی تنہائی کو پسند کرنے والا۔ شاہین کی چوتھی صفت ہے، شاہین خلوت پسند پرندہ ہے، وہ دوسرے پرندوں مثلا کبوتر، چکور، زاغ وغیرہ کی محبت سے دور رہتا ہے۔ زاغ کوے کو کہا جاتا ہے، زاغ کوے کو کہا جاتا ہے، زاغ کی محبت سے دور رہتا ہے۔ محبت کا اثر ہونا یقینی ہے، اس لیے وہ خود کو ان پرندوں کی طرح کم پرواز، مشقت سے خوفزدہ اور کمزور نہیں بنانا چاہتا۔ یعنی علامہ اقبال کا شاہین اپنے آپ کو ایسے کم ظرف پرندوں سے دور رکھتا ہے، کم ہمت پرندوں سے دور رکھتا ہے، جو محنت اور کوشش پر عمل ہی نہیں کرتے، جو محنت کرنے سے ڈرتے ہیں اور کمزور ہیں۔ اقبال بھی چاہتے تھے کہ ہمارا نوجوان برے لوگوں، برے دوستوں، برے کاموں سے دور رہے، وہ خلوت پسندی اختیار کرے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر انداز میں استعمال کر سکے۔ دوسروں کی غلط صحبت اسے تن آسان یعنی کہ اپنے جسم کو پرسکون رکھنا اور آرام طلب اور نکما نہ بنا دے۔ خلوت پسندی کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان تنہائی میں زندگی اور اس سے منسلک دنیا کے تمام معاملات پر بہتر انداز میں سوچ سکتا ہے۔ غور و فکر کے لیے خلوت پسندی کا ہونا نہایت اہم ہے۔ اقبال شاہین کو دوسرے پرندوں سے ممتاز کر کے پیش کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے۔ کرگس وہ پرندہ ہے جو دوسرے جانوروں کا مرا ہوا شکار کھا لیتا ہے، دوسرے جانور جنہوں نے شکار کیا ہوتا ہے کسی پرندے یا جانور کا، اور وہ کرگس انہی کے بچے کچے کو کھا لیتا ہے۔ لیکن شاہین ایسا پرندہ ہے، خوددار ہے، جو دوسروں کا مارا ہوا جانور، مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ اقبال دوسرے پرندوں سے شاہین کی دوری اور الگ تھلگ رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں کمزور پرندوں سے شاہین کا رہن سہن اور احوال پوشیدہ رہنے میں ہی بہتری ہے۔ احوال یعنی کہ حال، شاہین کن حالات میں رہتا ہے، اس کے رہنے سہنے کے انداز کیا ہیں، پوشیدہ رہنے میں یعنی کہ چھپے ہوئے رہنے میں بہتری ہے۔ بہتر ہے کہ، اقبال فرماتے ہیں، بہتر ہے کہ بیچارے معمولوں کی نظر سے، بہتر ہے کہ بیچارے معمولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، کہ وہ کن جگہوں پہ رہتا ہے، کن مقامات پہ رہتا ہے، وہ کن حالات میں رہتا ہے۔ پانچویں صفت ہے دوربینی اور تیز نگاہی۔ شاہین کی پانچویں صفت ہے دوربینی۔ دور اور بینی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، دیکھنا، دوربینی دور سے دیکھنا اور تیز نگاہی۔ اقبال کے مطابق شاہین میں پانچویں بڑی صفت تیز نگاہی ہے۔ شاہین میں یہ خوبی ہے کہ وہ کئی میل کی بلندی سے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ اپنی بلند پروازی اور دوربینی کی صلاحیتوں سے ایسے مقامات بھی دیکھ لیتا ہے جہاں تک باقی پرندوں کو رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ رسائی یعنی کہ دوسرے پرندے جہاں تک ان کی نظر نہیں پہنچ پاتی۔ اقبال نوجوانوں کو بھی ایسا ہی تیز نگاہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان میں عقابی روح پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ذلت کی زندگی ترک کر دے، چھوڑ دے، اپنی صلاحیتوں کو نہ صرف پہچانیں بلکہ ان میں خاطر خواہ اضافہ بھی کریں، اور یوں وہ آسمانوں میں چھپی منزلوں کو بھی پا سکتے ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔
یعنی کہ جو اقبال کا نوجوان ہے اس میں جب شاہینوں والی روح، شاہینوں والا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی منزل آسمانوں پہ نظر آتی ہے، وہ زمین کی سطح سے بلند ہو کر سوچنا شروع کرتا ہے۔ علامہ محمد اقبال کو نوجوانوں سے بہت امیدیں وابستہ تھیں۔ کسی بھی قوم کی قسمت بدلنے میں سب سے مضبوط اور توانا کردار نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ میرے نوجوان اپنے شوق، تجسس اور جستجو سے نت نئی منزلوں کا تعین کریں۔ جستجو مطلب کسی چیز کی خواہش کرنا، اس کی کھوج میں، اس کی تلاش میں رہنا، جستجو کرنا، نت نئی منزلوں، نئی سے نئی منزلوں کا تعین کریں، مقرر کریں، اور جہد مسلسل سے، جہد کوشش کو کہتے ہیں، اور مسلسل کوشش سے ان تک رسائی کو آسان بنائیں۔ ان سب کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں میں وہ تمام صفات دیکھنے کی تمنا رکھتے تھے۔ اس سب کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں میں یہ تمام صفات دیکھنے کی تمنا رکھتے تھے، خواہش رکھتے تھے، جو شاہین میں پائی جاتی ہیں۔ ان کی اس تمنا کا واضح اظہار ان کے اناشار کی صورت میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے اقبال فرماتے ہیں، جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اس میں اقبال یہی فرما رہے ہیں کہ شاہین بچوں کو میری آہ سحر دے، میری خواہشات، میری نیک تمنائیں، میری تمام وہ فکریں، میری تمام خیالات ان نوجوانوں تک پہنچا دیے جائیں کہ میں ان نوجوانوں میں کون سی خصوصیات دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، یعنی کہ خدا ان میں وہ تمام کوالٹیز، وہ خوبیاں پیدا کر دے جو شاہین میں ہوتی ہیں۔ تو خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، میرا پیغام ان لوگوں میں، ان نوجوانوں میں پھیلا دے۔ دیکھیے آج ہم نے اس سبق سے، ہمارے یہ سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں ہم نے آج اس سبق سے کیا سیکھا۔ علامہ محمد اقبال نوجوانوں میں شاہین کی سی خصوصیات دیکھنے کے خواہاں تھے۔ اقبال چاہتے تھے ہمارے نوجوان خودداری، درویشی، سربلندی، خلوت پسندی اور تیز نگاہی کی صفات اپنائیں اور اپنے ملک و ملت کے لیے سرمایہ افتخار بنے۔ یعنی اقبال نوجوانوں میں یہ تمام صفات جو انہوں نے شاہین میں بیان کی ہیں، یہ تمام صفات اپنے نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوان یہ تمام صفات کو اپنا کر اپنے ملک و ملت کے لیے کوشش کرتے ہوئے سرمایہ افتخار بنے، یعنی فخر کا باعث بنے، اپنے ملک و ملت کا نام روشن کرے۔ جی تو ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ اس میں علامہ اقبال نے شاہین کی کوالٹیز کو، اس کی خوبیوں کو بڑے خوبصورت انداز میں اپنی شاعری کے ساتھ بیان کیا تھا کہ علامہ اقبال نوجوانوں میں کس قسم کی خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارے سوالوں کے جواب ہے، مشق کی طرف آتے ہیں۔ ہماری مشق ہے، مشق میں ہمارے پاس ہے سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ پہلا سوال ہے، شاہین کو اقبال نے اپنی شاعری میں مزید کن ناموں سے یاد کیا ہے؟ شاہین کو اقبال نے اپنی شاعری میں، جیسا کہ ہم نے پہلے ہی لائن میں پڑھا تھا، پہلے ہی پیراگراف میں پڑھا تھا، اقبال نے شاہین کو اپنی شاعری میں باز، شہباز اور عقاب کے ناموں سے ظاہر کیا ہے۔ کوئی قوم کب زندہ کہلانے کی مستحق ہوتی ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، کوئی قوم کب زندہ کہلانے کی مستحق ہوتی ہے؟ جب وہ قوم خوددار اور غیرت مند ہو تبھی وہ قوم زندہ کہلانے کی مستحق ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے، دوسروں کی امداد کے طالب ہو کر ہم کیا کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں؟ دوسروں کی امداد کے طالب ہو کر ہم اپنی عزت اور غیرت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ دوسروں کی امداد کے طالب ہو کر ہم اپنی عزت اور غیرت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 3 کا جواب تھا ہمارا۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، اسباب پر تکیہ کرنا کس کے شایع نشان نہیں ہے؟ کس کی کوالٹیز میں، کس کی خوبیوں میں شامل نہیں ہے اسباب پر تکیہ کرنا؟
اسباب پر تکیہ کرنا فقر اور درویشی کے شایع نشان نہیں ہے۔ ایک اسباب پر مادی وسائل پر بھروسہ کرنا فقر اور درویشی کے شایع نشان نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، کون سا عمل ہمیں کامیابی اور فلاح سے ہمکنار کر سکتا ہے؟ کون سا عمل ہمیں کامیابی اور فلاح سے ہمکنار کر سکتا ہے؟ اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اس کی ذات پر کامل توکل کرنا اور اس کی بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی بسر کرنا ہمیں کامیابی اور فلاح سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ یعنی رضائے الہی میں راضی رہنا، اس کی اللہ کی ذات پر مکمل توکل کرنا اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہمیں فلاح و کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ جی سوال جواب کے بعد دیکھیے، سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیے۔ سبق میں شاہین کی کتنی صفات گنوائی گئی ہیں؟ سوال نمبر 2 ہے اس کا، سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں، جسے ہم MCQs کہتے ہیں۔ کثیر الانتخابی جواب ہے ہمارے کتاب پہ۔ سبق میں شاہین کی کتنی صفات گنوائی گئی ہیں؟ 2 3 4 5۔ نمبر 4 آپشن ہے 5۔ اسلامی فقر کی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں کس میں؟ اسلامی فقر کی تمام خوبیاں کس میں پائی جاتی ہیں؟ کبوتر میں، چکور میں، شاہین میں یا کرگس میں؟ تو اسلامی فقر کی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں شاہین میں۔ اقبال نے شاہین کی علامت بالخصوص استعمال کی ہے، نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، غیروں کے لیے، سب کے لیے۔ اقبال نے شاہین کی علامت جوانوں کے لیے استعمال کی ہے۔ بلند پروازی آئینہ دار ہے۔ زوال کی، معاشی تنگی کی، رزق میں کمی کی یا ترقی کی؟ بلند پروازی آئینہ دار ہے ترقی کی۔ شاہین پسند کرتا ہے۔ شاہین پسند کرتا ہے خلوت، شور و غل، مجلس یا ہجوم؟ تو شاہین خلوت پسند ہے، تو شاہین پسند کرتا ہے خلوت۔ ٹھیک ہے، یہاں ہمارے غلط درست کے جواب، غلط فکروں پر کراس اور درست جملوں پر گڈ کا نشان لگائیں۔ وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چلنا چاہیے۔ وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چلنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ شاہین رہنے کے لیے کوئی گھر گھونسلہ یا آشیانہ نہیں بناتا، درست۔ شاہین میں تیز نگاہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ شاہین ایک تیز نگاہ دوربین پرندہ ہے۔ شاہین کی ایک صفت فقر اور درویشی بھی ہے، جی ہاں۔ اقبال نوجوانوں میں شاہین کی صفات نہیں دیکھنا چاہتے، غلط۔ اقبال نوجوانوں میں شاہین کی صفات ہی تو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا سبق نمبر 9 تھا۔ آج ہم نے اس کی پڑھائی کی، اس کے سوال جواب کیے اور مشقی سوال نمبر 2 اور 4 کیے، MCQs، اور اس کے غلط درست فکروں کی نشاندہی ہم نے کی۔ تو ہمارا آج کا یہاں تک کا سبق مکمل ہوا، اور اس کی مشق کے لیے ہم لیکچر نمبر 11 میں دیکھیں گے۔ ہم اس سبق میں مشق کریں گے سبق نمبر 8 اور 9 کی۔ اس وقت تک اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور جو کچھ پڑھایا ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان رہے۔